لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ علم کے متعلق ہے کہ علم دراصل میں کیا چیز ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ علم کو مخصوص کر دیا. قرآن حکیم میں کم از کم 2 جگہ اس طرح کا موضوع موجود ہے. ان میں سے ایک جگہ جو آیت میں نے تلاوت کی وہ اللہ رب العزت سورہ الرحمن میں کہتے ہیں الرحمن، اس کے بعد علم القرآن. کہ الرحمن، پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دیتے کہ میں وہ اللہ ہوں جس کی ایک صفت ہے الرحمن. تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الرحمن اللہ کے اسم اعظم بھی ہو سکتا ہے. اس میں مختلف مفسرین کے مختلف اقوال ہے. ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ رحمان جو ہے اللہ رب العزت کا اسم اعظم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انٹروڈکشن کے بعد علم القرآن، یعنی کہ اپنے اس رحمت کا وہ ایپیٹوم، اپنی اس رحمت کا جو پینیکل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو ہے نا وہ بتایا. وہ کیا؟ علم القرآن، کہ ہم نے اے انسان تجھے قرآن پڑھایا، ہم نے تجھے قرآن کا علم دیا. اسی طرح سے جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں صاف تفسیر کھینچی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور آج اللہ اس کا ترجمہ، یعنی جب اللہ رب العزت نے تمہارے ملائکہ کو کہا کہ میں زمین کے اندر ایک گورنر کو بنانے جا رہا ہوں، اس کے بعد ملائکہ نے جو آگے سے اعتراضات کیا، ملائکہ نے جو آگے سے جو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ڈیسیجن کے لیے اس کی دلیل جو اللہ رب العزت نے پیش کی وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے اس انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام نومنکلیچرز کو ہم نے سکھا دیا. اس کے بعد پھر وہ ملائکہ پہ عرض کیا، ملائکہ کو بھی کہا. اس کے بعد کہا گیا اے ملائکہ تم سناؤ جو ہم نے تمہیں بولا، یعنی کہ تم ان تمام چیزوں کا نام لو. ملائکہ نے اتنا کہتی ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جس شعبے کا رکھا ہمیں صرف اس کے متعلق معلوم ہے. لیکن آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا، آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا نومنکلیچر جو ہے، تمام چیزوں کے نام دہرا دیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان اور اس علم کا جو ہے وہ تعلق بہت مضبوط ہے. حتیٰ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا وہ اس کے علم کی بنا پہ بنایا. کہ اللہ تعالیٰ نے باقی ہر ایک جو باقی فرشتے ہیں، باقی یہ ہے، ان کے متعلق ان کو اتنا ہی علم ہے جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں. ہمارا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت نے ایکسپینڈیبل بنایا. اور آج ہم اس علم کے متعلق جو ہے وہ بتائیں گے. آج اس علم کے متعلق جو سیکھیں گے، علم دراصل میں ہے کیا چیز، نالج کس چیز کو کہتے ہیں. جب ہم اس کو کلاسیفائی کریں گے، اول تو بہت سارے علماء کرام نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے، لیکن جو آج وہ ہم اس کا ریلیشن دیکھیں گے، جو ماڈرن جو ہے زمانے میں جو علم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سیریز ہے انالوجی آف قرآن، جو اس کا طرز رہا ہے وہ انالوجیز ہے جو کریٹ ہوتی ہے سائنس کے متعلق، سائنس میں اور قرآن میں، وہ یہ ہے. تو علم کو اگر ہم 2 جگہ پہ وہ کیا نام ہے کلاسیفائی کریں، 2 چیزوں میں کلاسیفائی کریں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ علم جو ایویلویٹیبل ہے، مطلب وہ علم ہے جو ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا علم وہ ہے جو نان ایویلویٹیبل. اب ایویلویٹیبل علم کا مطلب کیا؟ انسان ظاہر بات ہے وہ چیز کبھی نہیں ایویلویٹ کر سکتا جس کے متعلق اس کو کوئی نالج نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے کہ اگر اس کو 2 چیزیں معلوم ہوں، دونوں چیزوں کو جوڑ کے اس سے ملتی جلتی تیسری چیز کو ایویلویٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ جس طرح سے آج کل کا جو سائنس جو ہے یہ چل رہا ہے، اس کی لیکن بنا کیا ہے؟ معلوم کس نے ہمیں کرایا؟ یہ وہ علم ہے جو موروثی علم، یعنی وہ جو ہمارا کیا نام ہے جدی پجدی جو ہمارا علم ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کوالٹی دی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام could comprehend the entire universe. Entire physical universe was comprehensible for Adam alayhi salatu wasalam. It is because of that ability in the human being that we can comprehend and we can evaluate. یہ وہ علم ہے جو ایویلویٹ ہو سکتا ہے. اب دوسرا علم جو ہے وہ یہ ہے، وہ جو نان ایویلویٹیبل علم ہے، یعنی کہ جو انسان جب تک اس کو نہیں بتایا جائے وہ اس کو کسی بھی حال میں اس کو پتہ نہیں کر سکتا ہے. وہ علم اللہ رب العزت نے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق علم کے ساتھ بہت مضبوط رکھا ہے. وہ علم اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جو ہے انسان تک پہنچایا. وہ پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ذریعے پہنچایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قرآن اور احادیث کی جو ہے نا جو شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ نان ایویلویٹیبل علم جو ہم ایویلویٹ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. کوئی انسان یہ کہہ دے کہ ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے، کیوں ہے، کیسے، یہ پاسبل نہیں ہے. اب آج
کے دور میں جو آج کل جو ایک عام فتنہ ہے، جی ہم لوگ کیوں مانے جی یہ کس طرح سے ایویلویٹیبل ہے، اصل میں یہ وہی انسان کہے گا جس کو سائنس کے متعلق کچھ بھی نہ پتا ہو. ہم جب سائنس کے متعلق، خاص کر خصوصاً فزکس کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو فزکس کے اندر بہت ساری اسی طرح کی انالوجیز ہے کہ ایسا علم ہے، ایسی نالج ہے، دیر از ایمپل اماؤنٹ آف واسٹ اماؤنٹ آف نالج دیٹ از نان ایویلیبل فار مین کائنڈ. فار ایگزامپل سنگولیرٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی بلیک ہول. بلیک ہول میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایونٹ ہورائزن. ایونٹ ہورائزن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیسکلی یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ٹاپک ہے سمجھنے کے لیے. میں اس کو ذرا آسانی سے جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بلیک ہول مثال کے طور پہ ہم اس کو اس ٹاپک پہ، بلیک ہول کے ٹاپک پہ سمجھیں گے، پھر اس کو فردر آگے ڈیڈیوس کریں گے. تو بلیک ہول کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جو ایک لمٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ سٹارز کے اندر جس سٹار جو اپنی ہی گریوٹی کے اندر جو ہے جو کولیپس کر جائے، اس کے بعد ایک وہ اس طرح کا اسٹرکچر بن جاتا ہے جس کو ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں. وائی ڈو وی کال اٹ از سنگولیرٹی؟ بیکاز اس کے اندر کا گریویٹیشن فورس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اٹ ڈز not let anything escape it, even light. So the fastest of the things which is in the universe is the light. جو Einstein کی جو theory ہے theory of relativity, and it is a fact, we know it, that the fastest thing, nothing can exceed the speed of light. So لائٹ کو بھی اپنے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا. دیٹ مینس اگر لائٹ بھی اس کے اندر سے باہر نہیں آ سکی، دیٹ از وائی وی کال اٹ بلیک ہول، بیکاز اٹ سیمز دیٹ ایوری تھنگ از سنکنگ، ایوری تھنگ وچ از اراؤنڈ اٹ از سنکنگ ان ٹو دس ہول. تو یعنی کہ اب لائٹ بھی جو ہے جو اب اس کے اندر سے باہر نہیں آ سکی، دیٹ مینس نتھنگ کین اسکیپ اٹ. اس کا گریویٹیشن پول اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے بچ کے نہیں آ سکتی. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دیٹ از وائی ہم لوگ اس کے جو بلیک ہول کی جو سرفیس ہوتی ہے، اٹ از اکویولنٹ ٹو انٹروپی. جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو 10th 12th کے جو بھی بچے ہوں گے، جو تھرموڈائنمکس میں ہم کہتے ہیں لا آف انٹروپی، دیٹ انٹروپی نیور ڈیکریزز، اٹ کیپس آن انکریزنگ، یعنی کہ ڈس آرڈر واٹ وی کال اٹ. تو ان بلیک ہول کی جو انٹروپی ہے، اٹ از اکویولنٹ سارٹ آف ٹو اٹس سرفیس ایریا. جو اس کا جو سرفیس ہوتا ہے، جو اس کا جو والیوم ہوتا ہے، وی کی ناٹ سے والیوم، اٹ از اے ویری ڈفرنٹ کانسیپٹ، بٹ اٹ از سارٹ آف این اینالوجی کہ اس کا جو یعنی اس کی جو سائز ہوتا ہے، دیٹ از سارٹ آف انٹروپی. وائی؟ بیکاز اٹ آلسو کیپس آن انکریزنگ، اٹ نیور ڈیکریزز. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو ہم ایک ٹرم ہوتی ہے جو میں کہہ رہا تھا، ایونٹ ہورائزن. وائی ڈو وی کال اٹ ایز ایونٹ ہورائزن؟ یعنی کہ اس کے اندر، یعنی جب بلیک ہول کے اندر کوئی چیز چلی گئی، اس کے بعد سے وی کین ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. دیٹ از وائی وی کال اٹ ایز ایونٹ ہورائزن. دیٹ از ہم اس کے بعد کسی بھی ایونٹ کے متعلق اس چیز کے ساتھ جو ہو رہی ہے، وی کین ناٹ نو اباؤٹ اٹ. دیٹ از وائی وی کال اٹ ایونٹ ہورائزن. یعنی کہ کیونکہ the fastest thing in this universe, the speed of light is the maximum what you can achieve in this universe, and it is a fact that that the light even does not escape a black hole. پھر اس کے بعد بھی یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے اور we know its status، ہم اس کے بعد کے ایونٹس بھی پتا کریں، that means something is there which is even faster than the speed of light، جو ہمیں اس کے متعلق جو ہے نا بتا رہا ہے. that is why we say، اور یہ کیونکہ abnormality ہے، universe does not accept it، physics does not accept it، that is why we say that we cannot know anything what is going inside the black hole. اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں جو دس فزکس کا جو ممبو جمبو ہے ہم اس کو جس ایک نکال لیں، وی کین سے کہ جو بھی چیز اس ایونٹ ہورائزن کے اندر ہے وہ نان ایویلویٹیبل ہے، وہ کسی بھی صورت میں انسان پتا نہیں کر سکتا. یعنی کہ فزکس میں بھی اس طرح سے موجود ہے کہ ایسا علم موجود ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت زیادہ اماؤنٹ میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہم کبھی بھی نہیں پتا کر سکتے. اسی طرح سے ہم نے پچھلی دو ویڈیوز کی ہیزنبرگس انسرٹینٹی پرنسپل، پالیز ایکسکلوژن پرنسپل، ان میں بھی یہی انسرٹینٹیز تھی کہ ایسا علم ہے دیٹ وی کین نیور نو، ہم بالکل وہ نہیں جان سکتے. تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور اس ٹاپک کو اچھی طرح سے جو ہے نا سمجھ پائے. بگ بینگ تھیوری، جس کو ہم عام الفاظ میں بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، تو اس میں کیا تھا کہ یہ ایک تفصیل شدہ موضوع ہے، میں اس کو شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو بگ بینگ تھیوری جو تھی، اس سے پہلے کی جتنی ساری چیزیں ہیں، بیکاز دا فزیکل لاز ور کریٹڈ ڈیورنگ دا انیشیل ٹائم آف بگ بینگ، جب وہ پھیل رہا تھا، جب وہ ایکسپینشن ہو رہا تھا، سارے کے سارے فزیکل لاز، گریوٹی، الیکٹرو ڈائنامکس، واٹ ایور اٹ از دیئر، اٹ واز بینگ کریٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے پہلے کی کوئی چیز جان لیں. اس کا مطلب یہی ایسا نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ہے. اسی سائنس سیز دیٹ ہاؤ کتنا بھی انسان ایڈوانس کر لے، کچھ بھی وہ کر لے، کیسی بھی مشینری بنا لے، ان نو ویز، ان نو سرکمسٹینسز وہ یہ نہیں جان سکتا کہ بگ بینگ تھیوری سے پہلے، بگ بینگ سے پہلے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح سے سائنس یہ بھی کہتا ہے کتنا بھی ایک انسان ایڈوانس کر لے، کتنی بھی ہماری ٹیکنالوجی بڑھ جائے، وی ان نو وے کین نو واٹ از ہیپننگ ان سائڈ دا بلیک ہول آفٹر دس تھنگ از ڈیزالوڈ انٹو اٹ. یعنی کہ یہ علم ایسا ہے جو کسی بھی صورت میں انسان کو
نہیں پتہ چل سکتا. یعنی فزکس میں اس بات کی انالوجی کے، اس بات کی باضابطہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہے کہ جو انسان جتنا مرضی بھی کر لے اس کو پتہ نہیں لگ سکتا. اب کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ یا اب اسی طرح سے قرآن حکیم میں جو نان ایویلیویٹیبل علم ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا گیا. یعنی کہ اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہم کوئی نہیں ایسا نہیں کہہ سکتا. ہمیں بولنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں اس کے متعلق بتا سکتی ہے. اور جو انسان یہ کہے میں جی نہیں مانوں گا ایسے کیسے ہوا، یعنی کہ اس کو یہ ہے کہ اس کو فزکس کے متعلق کم از کم اس کو فزکس کے متعلق کوئی بھی چیز نہیں معلوم. جو انسان یہ کہے کہ میں کیسے مان لوں جی، اس طرح سے. اسی طرح سے ایک عام آج کل فتنہ بن کے بیٹھ گیا ہے کہ ہم جی کیوں مانیں، ہم نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ تعالیٰ کی وجود کو کیوں مانیں، وائی ڈو وی سے اباؤٹ ایگزسٹنس آف اے گاڈ. ہاں، اسی میں اس کا جواب ہے. وہ جواب کیا ہے کہ یہ ایک تفصیل شدہ موضوع، انشاءاللہ اس کو آئندہ والے زمانے میں بھی انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور انشاءاللہ ایک لیکچر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا دیں. وہ یہ کہ اس طرح کی اینٹیٹی ضرور بضرور ہونی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہ ہو دنیا کی فزیکل فیلڈ سے، فزیکل لاز سے، جو گورن اس سے نہ ہو. یعنی کہ ایک ایسی اینٹیٹی وچ از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم، which is independent of creation, which is independent of being created, which is independent of everything what is of the physical laws, which is independent of what we call dimensions of physics. اسی کو قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے خود انٹروڈکشن میں کہا. یہ انسانوں نے اتنی عرصے کے بعد یہ جو چیز نکالی، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس چیز کو بتا دیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ وہ ہے الصمد، وہ انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ. یعنی کہ یہ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں کہ ہمارے اس ساری دنیا کے اندر کی کائنات کے اندر کا ذرہ ذرہ اس علم کا مقصد کیا تھا؟ یہ سارا کائنات کا ذرہ ذرہ ایک اللہ کے ہونے کا یقین دلاتا ہے کہ یہ کائنات ہم نے ایسے ہی نہیں بنائی، یہ کائنات بنائی گئی اور اس کائنات کو بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہے. اور جو آج کے ٹاپک کا موضوع، یعنی یہ جو ایویلویٹیبل علم ہے جو ہم دنیا میں سیکھتے ہیں، جو سائنس، جو ہم باقی چیزیں پڑھتے ہیں، دیز آر دا تھنگز وچ وی کین ایویلویٹ. نان ایویلویٹیبل جو ہم ایویلویٹ کبھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں وحی کے ذریعے پہنچا، جو قرآن حکیم میں پہنچا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں پہنچا، یہ وہی سارا نان ایویلویٹیبل علم ہے. اب آج کے زمانے میں کیا موضوع چل رہا ہے، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں انسان، جو شیطان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان کو اس کی بنیاد سے ہی جو ہے نا الگ کر دیا جائے. یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے انسان کا. جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس انسان کو اس نالج سے بالکل جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. ہمارا 24 گھنٹے کا لائف سٹائل دیکھیے، ہماری ساری کا سارا لائف سٹائل جو ہوتا ہے وہ نان انٹریکٹیو اور نان انفارمیٹیو ہوتا ہے. ایک انسان فضول میں جو ہے نا فکشن کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے، فون پہ، کمپیوٹرز پہ، پتہ نہیں کیا کیا اوٹ جلور چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. خاص کر ہمارا یوتھ، ہم سارے کا سارا اپنا وقت جو ہے نا بنا کسی چیز کے جو ہے نا وہ خرچ کر دیتے ہیں. اور آج یہ تاثر ہی نہیں رہا کہ ہم کوئی چیز جو ہے نا وہ جانیں، ہمیں کوئی چیز جو ہے نا پتہ چلے. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو اس لیے پڑھتا ہے کہ ایگزام کے لیے نکل جائے. اگر کوئی کچھ کرتا بھی صرف اس لیے کرتا ہے کہ میرا کل ایگزام ہے، چلو ٹھیک ہے جو میں وہ ایگزام نکل گیا اور بس بات ختم. نہیں، انسان کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے انسان کی انٹروڈکشن میں ہی جب علم لگا دیا، جہاں بھی انسان کو بتایا اور انسان کی یہ ہے، اور ساتھ میں اس کے ضرور ساتھ علم کا اللہ رب العزت نے یہ تعلق، یہ نالج اور انسان کا جو تعلق ہے، اٹ از سو ڈیپ، اٹ از سو ڈیپلی انگریوڈ انٹو آور ایگزسٹنس دیٹ اگر ہم اس سے ڈیٹیچ ہو جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو ہی کھو دیں گے. جو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ایک انسان کس طرح سے اپنے آپ کو کھو بیٹھا ہے، جو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو میں ہوں تو میں کیوں ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بار بار ہمیں کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بنا دیا اور تم ہمارے پاس نہیں لوٹاؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا. تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اپنا علم کے ساتھ تعلق مضبوط کر دے، اپنے اندر ایک کوالٹی بنا دے کہ ہم جاننے والے ہو، ہم وہ ہو کہ جس کو اس یونیورس کے بارے میں پتا، ہم وہ ہو جن کو جو یہ ایویلویٹیبل علم بھی معلوم ہو اور نان ایویلویٹیبل علم بھی معلوم ہو. یہ جو وحی ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی، ہم اس وحی کے جو ہے نا وہ اس کو اپنے سینوں میں بھرنے والے بن جائے، اپنا اس قرآن پاک کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ مضبوط کر سکے. کیونکہ قرآن کو چھوڑ دینا، یہ انسان، یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی مدعا و مقصد یہ بہت ساری آیات کا، یعنی کہ قرآن کو چھوڑ دینا اس بات کے لیے کافی ہے انسان کے لیے کہ وہ جو ہے وہ جہنم کے لاحق ہو گیا. کیونکہ جو قرآن سے ٹوٹ گیا، یہ تو ہر چیز کا منبع ہے، ہر چیز کا سورس ہے. جو قرآن پاک سے ٹوٹ گیا
وہ ہر چیز سے ٹوٹ گیا. آج یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے اس قرآن پاک کو پش پست رکھ رکھا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری دنیا ہمیں جو ہے نا قدموں تلے روند رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارا امام بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اس کی رات بھی اور دن بھی تلاوت کرے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ.